فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل صدق الله مولانا العظيم۔ اور اگر پہنچائے وہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو کوئی نقصان، بس نہیں کوئی ہٹا سکنے والا اس کو سوا اسی اللہ کے۔ اور اگر پہنچانا چاہے اللہ تبارک و تعالی کسی کو کوئی بھلائی، بس نہیں کوئی پھیر سکنے والا اس کے فضل۔ پہنچاتا ہے وہ اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فرما دیجیے کہ اے لوگوں، پکی بات ہے کہ آج کا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، بس جس نے ہدایت حاصل کی، بس سوائے اس کے نہیں کہ اس نے ہدایت حاصل کی اپنے نفع کے لیے، اور جو شخص گمراہ ہوا، بس سوائے اس کے نہیں کہ اس کی برائی کا وبال اسی پر، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 اور 108، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھیں۔ پچھلی آیت میں توحید خالص کا تذکرہ تھا کہ ایسے غیر اللہ کی پوجا نہ کرو جن کے قبضے اور قدرت میں نہ تمہارا نفع ہے اور نہ تمہارا نقصان ہے۔ ان کی پوجا پاٹ، نظر و نیاز، منت منوتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ شرک کا نیکا اپنے چہرے پہ نہ لگا۔ ابھی دونوں آیتوں میں رب کائنات نے سمت صحیح کا تعین فرمایا کہ سب قدرت اور اختیار اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اللہ کسی کی تقدیر میں اگر کوئی تکلیف، کوئی نقصان، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی بیماری لکھ دے، ساری کائنات اکٹھی ہو کے اس کو اس سے ہٹا نہیں سکتی، وہ پہنچ کے رہی۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کو کوئی تکلیف، نقصان پہنچانا چاہے اور ساری کائنات کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں آپ کو بچانے کے لیے، تو آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے، بھلائی کا فیصلہ فرما دے، آپ کے نفع اور فائدے کا فیصلہ فرما دے، تو پھر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ آپ کو نقصان پہنچائے تو وہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس پر بندے کو ڈٹ جانا چاہیے، پک جانا چاہیے۔ ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن اس عقیدے سے ہٹ نہیں سکتے۔ اور فرمایا کہ جب دین حق، سچا دین، دین اسلام، یہ تمہارے پاس پورے دلائل کے ساتھ، حق کے احکام کے ساتھ، باطل کے انکار کے ساتھ پہنچ چکا ہے، تو اب تمہیں اختیار ہے۔ جو ہدایت پہ رہے گا تو نفع اسی کو ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا تو وبال بھی اسی پر ہوگا۔ کوئی کسی اور کا نفع نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نفع، اپنا ہی نقصان۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ بھی ان کو کہہ دیں کہ میرے قبضہ میں بھی تمہارا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، میں صرف وکیل ہوں، میں صرف پہنچانے والا ہوں، میں تمہارا ذمہ دار اور جار نہیں کہ میں اپنے اختیار سے جس کو چاہوں نفع دوں، جس کو چاہوں نقصان دوں، جس کو چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں گواہی پہ رہنے دوں۔ میرا بھی اختیار کوئی نہیں، میرے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ بس بات بتلا دے، خبر کر دے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار میں ہدایت ہوتی، کیا حضور کے خاندان والے چچے اور دیگر رشتہ دار کو بیچارے دنیا سے کفر کی حالت میں جا رہے ہوتے؟ کوئی ایک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں ہوتا، ایک انسان بھی کفر کی حالت میں دنیا سے نہ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بڑے حریص تھے اور بڑے ہی
اڑن رکھتے تھے ایک ایک انسان کے ایمان کی فکر کی. اس لیے ارشاد خداوندی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ فرض کر لو، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو بھی تم میں سے نقصان پہنچانا چاہے، نقصان کا فیصلہ کر دے، فلا کاشف لہ، کوئی دنیا کی طاقت اس نقصان کو اس بندے سے ہٹا نہیں سکتی. ہاں الا ہوا، وہی اللہ اگر چاہے تو وہ ہٹا سکتا. اور اسی طریقے سے وہی یرید کا بالخیر، اگر اللہ تبارک و تعالی تم میں سے کسی کو خیر پہنچانا چاہے، نفع فائدہ پہنچانا چاہے، سہولت اور آسانی پہنچانا چاہے، کوئی اپنی نعمت دینا چاہے، فلا غالب فضلہ، اللہ اس فضل کو بھی کوئی ہٹا سکنے والا، پھیر سکنے والا نہیں ہے. یصیب به من یشاء من عبادہ، اللہ اپنا فضل پہنچا کے رہتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وَهُوَ الْغَفُورُ، باقی خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، نسیان ہو جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو مایوس نہیں ہونا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے. ساری زندگی کوئی بندہ جیسی کیسی گزار دے، لیکن موت کا غلغلہ جاری ہونے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی اور اپنی غلطی مان کے معافی مانگ لی تو ایسا پاک کر دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. کسی گناہ کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، ریکارڈ بھی نہیں رہے گا. ورنہ کوئی کسی کو معاف کرتا ہے ریکارڈ تو رہ جاتا ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا. اللہ پاک جب معاف کرتا ہے تو توبہ کرنے والے کے ریکارڈ میں نامہ اعمال میں بھی نہیں رہتا. جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں یہاں سے بھی مٹا دیا جاتا ہے. جس زمین پر گناہ کیا اس کو بھی بھلوا دیا جاتا ہے، جس درخت پتھر کے قریب کیا ان کو بھی بھلوا دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ انسان کے اپنے وجود کے اعضاء جو قیامت انسان کے گناہوں کے گواہ ہوں گے ان کو بھی بھلوا دیا جاتا ہے. توبہ کرنے والے کا گناہ اس کا ریکارڈ ہی قائم. اس لیے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، لا نفی جنس کا ہے، لا ذنب له، گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا. ایسا اللہ پاک توبہ کرنے والے کو گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں. فرمایا وہ الغفور، وہ بڑا بخشنے والا. اور صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف کرتا ہے بلکہ بندے جب تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے رب کی رحمت تیرے پاس آئے، اس سے رکاوٹ تیرے گناہ تھی. جب تیرے گناہ ختم ہو گئے، رکاوٹ ختم ہو گئی، الرحیم وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، پھر اپنی رحمتوں سے تیری جھولیاں بھر دے گا. اور یا الناس، فرما دیجیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں قد جاءکم الحق من ربکم، پکی بات ہے کہ دین حق، سچا دین، پکا دین، حق کے ساتھ، احقاق حق کے ساتھ، ابدال باطل کے ساتھ، مکمل مدلل مفسر تمہارے پاس آ چکا ہے. اب قیامت تک یہ دین اتنا کافی باقی ہے کہ کوئی ایک انسان بھی قیامت کی صبح تک ایسا نہیں آئے گا کہ دین اسلام جس کی رہنمائی کرے. کسی بھی موڑ ہو، زندگی کے کسی بھی حالت میں دین اسلام جیسے ماں باپ بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، ایسے دین اسلام بندے کی انگلی پکڑ کے رب کے دروازے پہ، رب کی رضا پہ لے جاتا ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو بھی ہدایت پہ چلا، جو بھی صحیح راستے پہ رہا تو اس کی ہدایت کا نفع اسی کو، وہ اپنے لیے کر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ بھی تمہاری ہدایت کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری نماز کی باتوں کا محتاج نہیں ہے. کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو، اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بھٹکا، جو گمراہ ہوا، جو بے راہ رو ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس گمراہی کا وبال، اس کا نقصان، اس کی نحوست، اس کی بے برکتی، اس کی وجہ سے جو اللہ کی ناراضگی آئے گی اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے جو پھر پریشانیاں آئیں گی،
کبھی رزق کی تنگی ہے، کبھی بیماریاں ہیں، کبھی جھگڑے ہیں، گھر کے اندر ناچاکیاں ہیں، یہ ساری ہمارے گناہوں کی نحوست کی شکلیں ہیں۔ کبھی رزق غلط لگتا ہے، کبھی روزی میں برکت نہیں لگتی، کبھی پیسہ آتا ہے تو پتہ نہیں جاتا کدھر ہے، ہر بندے کو یہ شکوہ ہے، بس پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پوری نہیں ہو رہی۔ یہ ساری ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ وَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، بس سوائے اس کے لیے وہ بھٹکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، علیہا، اسی اپنے نفس پر اس کا وبال ڈالتا ہے۔ فرمایا وما انا علیکم بوکیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہارا محتاج، میں تمہارا نگہبان، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا کہ میں نے بات تو تک پہنچا دی، میں نے تمہیں دونوں راستے جنت کا اور جہنم کا دکھا دیا، دونوں جماعتوں کا تعارف کرا دیا کہ یہ جماعت رحمان ہے اور یہ جماعت شیطان ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ حزب شیطان ہے۔ یہ میں نے تمہیں تعارف کرا دیا، علامتیں بتا دی اور تمہیں عقل و خرد بھی دیا، اسباب بھی دیے۔ اب تم نے خود اپنے اختیار سے صحیح راستے کا چناؤ کر کے اس کے مطابق چل کے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح سے جو فتنے ہیں، نقصانات ہیں، اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام